اس حجاز کو چھوڑ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے بت توڑو، صاف کرو، تصویریں صاف کرو. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا فلاں جگہ کے بت توڑ کے آؤ. وہ منات کا بت جو تھا وہاں حضرت تشریف لے گئے تھے. مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا. جو ہی خدا کے اس حرم سے باہر نکلے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، کیا مجال ہے کسی آدمی نے کسی بت کو توڑا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے مصر میں کتنے بت ہیں اور احرام ہیں اور یہ ہے اور وہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی ایک حکم کسی کو دیا ہے کہ وہاں پہ بتوں کچھ نہیں، احرام اپنی جگہ پہ قائم تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے کہ شام میں بت پرستی ہوتی ہے، بت قائم تھے، مصر میں بت قائم تھے. اسی لیے ہم بار بار اس زمانے میں بھی اب تک بھی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں انہوں نے جو بت توڑے تھے یہ نہایت غیر شرعی حرکت تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے تھے بامیان میں، انہوں نے بت نہیں توڑے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک بت کی آنکھیں ہیرے یا جو بھی پتھر اسے نکالا اور پھر اسے جوڑ دیا اور فرمایا میں نے تم لوگوں کو جمع کیا. بدھسٹ تھے جو جمع ہوئے تھے. فرمایا میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ اپنی آنکھ تک تو بچا نہیں سکتا، تمہارا نفع اور نقصان کیا اس کے قبضے میں. اور پھر آنکھ جوڑی اور چلے گئے. یہ جو حجاز ہے نا اس میں کوئی دین نہیں آئے گا. فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے بھائی، اللہ کی پرسنل چیزیں ہیں، یہ مت چھیڑو. اگر چھیڑو گے تو یا تو پھر قتل ہے اگر مشرک ہو. مشرک نہیں ہو، توحید کو مانتے ہو تو پھر تمہیں غلام بنوا دیا جائے گا. حجاز کے باہر کہیں نہیں ہوا. پھر مصر جب فتح ہوا ہے اتنا احترام تھا، اتنا احترام دیگر ادیان کا تھا. مسلمان اتنا احترام عیسائیوں کا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ یہ تھوڑا ہی تھا کہ لوگوں کی عبادت گاہوں کو توڑ دو. وہ حجاز اس لیے کہ خالص خدا کی زمین ہے بھئی. اللہ نے بتایا ہے کہ یہاں پر اصل توحید ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو شرک آیا یہ بعد میں آیا، لہذا اسے صاف کرو. وہاں اصل شرک نہیں ہے، اصل توحید ہے. تو اللہ نے کہا پاک کرو اس کو، یہ میرا گھر. اب اس حد سے جو ہی نکلے ہیں خدا کی ساری زمین پھر برابر ہو گئی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر فتح کیا. وہاں بڑے بڑے مجسمے شاہراہوں پہ عیسائی اپنی قدیم روایات کے مطابق لگاتے تھے. اتنا احترام تھا عیسائیت کا کہ ہوا قصہ یہ کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی حضرت مریم صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، جب ان کا بڑا ایک بت عیسائیوں نے محبت سے بنایا تھا، کسی آدمی نے اس بت کی بے حرمتی کی اور ناک کاٹ دی. پتہ کسی کو بھی نہیں چلا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے کیا نہیں ہے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ اس آدمی کو گرفتار کیا جائے. انٹیلیجنس نے زور، آخر خلاصہ اور قصہ یہ ہوا کہ جس دن عیسائی احتجاج کے لیے سارے پادری وغیرہ سب لوگ جمع ہو گئے اور انصاف کرنے کا دن تھا، تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عیسائی پادریوں کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ آدمی نہیں ملا، ہم ہار گئے. حکومت نے چاہا کہ اس آدمی کو تلاش کرے، پتہ نہیں کس نے یہ کام کیا، ہمیں نہیں ملا. اور اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو چھری دیتا ہوں اور پادری صاحبان آئیں اور میری ناک کاٹ دیں. گورنر اور فاتح انہوں نے چھری دی، فرمایا میری ناک کاٹ دو، میری ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کرتا، میں نہیں پوری کر سکا، اس کا آپ بدلہ مجھ سے لے. پادری پریشان کہ دنیا میں کہیں ایسا انصاف بھی ملتا ہے. ختم ہو گیا معاملہ. لوگوں کے دل میں عیسائیوں کے وہ محبت حضرت کی بیٹھی کہ اس کی بہت مثالیں تاریخ میں مل جائیں گی. یہ دونوں مثالیں بامیان کے اور مصر کی ہم نے اس لیے دی ہیں کہ یہ اللہ کا حرم نہیں ہے. اللہ کے حرم میں جو کرے گا ایسے وہ چکھے گا.